میرا خدا بڑا ہے. آتی ہے آندھیا تو کروں ان کا خیر مقدم. آتی ہے آندھیا تو کروں ان کا خیر مقدم. طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑا ہے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے. یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. میرا خدا بڑا ہے. میرا خدا بڑا ہے. اگنی میں تب کے سونا ہے اور بھی نکلتا. اگنی میں تب کے سونا ہے اور بھی نکلتا. درگم کو پار کر کے ہمالیہ کوئی چڑھا ہے. لائے گی رنگ محنت آخر تمہارے ایک دن. لائے گی رنگ محنت آخر تمہارے ایک دن. ہوگا وشال ترور وہ بیج جو بڑا ہے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے. یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نازیہ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ باجی ٹھیک ہوں. الحمدللہ. امید ہے ہماری ساری بہنیں، ہماری ساری سسٹرز، پرنسیسز ہماری، وہ بھی سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گی. جی باجی وہ بے چینی سے انتظار کر رہی ہے کیونکہ آج کا ٹاپک تو ماشاءاللہ بہترین ٹاپک ہے. تو جی میں بھی کافی ایکسائٹیڈ ہوں نا. واقعی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کسی کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے ایٹیکیٹس ہمیں سیکھنا چاہیے. تو میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں اسے لے کر. چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں. جی باجی بسم اللہ. بسم اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب. تو چلے الحمدللہ ہماری یہ تیسری کلاس ہے آئی تھنک. الحمدللہ. اور دیکھیں وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. دیکھتے دیکھتے یہ ہمارا شارٹ کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میری پیاری دین کی شہزادی یہ بتائیں کہ لاسٹ کلاس میں جو آپ نے سیکھا تھا تو اس کو کچھ عمل میں بھی لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ واقعی اپنی امی کے پاس گئی ہیں آپ اور ان سے اپنے یعنی جو آپ نے ان کے ساتھ بیہیو کیا تھا، آپ کا برا سلوک ہے، اس کی معافی مانگی کہ نہیں آپ نے؟ 4th کلاس ہے آج ہماری. اچھا تو انٹروڈکشن کلاس کو ملا کر 4 کلاسز ہوئی ہیں. تو بتائیں کہ معافی مانگی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اگر آپ کی امی اور ابو آپ سے راضی رہیں گے تو آپ نا بس دنیا میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے ہر چیز اچھی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائیاں ہی اور بھلائیاں ہوں گی. اور آپ نے کیا کیا ہے کلاس سے؟ لاسٹ کلاس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟
کیونکہ اگر ہم بس بیٹھ کر نہ سیکھتے جائیں گے تو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم نے یہ کلاس روم کے ذریعے نا، یاد رکھیں آپ یہ بات کو، ہر کلاس کے بعد جو کلاس میں سیکھا ہے نا وہ آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تبھی دیکھنا آپ اتنی خوبصورت آپ کی لائف ہو جائے گی نا، ایسی لائف جہاں اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے، ایسی لائف جہاں آپ کو فرشتے بھی اپنا دوست بنائیں گے. تو ماشاءاللہ نسرین نے لکھا ہے والدین کی خدمت بہتر، کیونکہ یہ ایج ایسی ہے کہ بس آپ لوگ نا کام سے بھاگتے ہو اور ماں باپ کی خدمت سے دل چراتے ہو. یہ لگتا ہے شاید ماں باپ کے کام کریں گے، گھر کے کام کریں گے تو پھر ہماری پڑھائیوں پر اثر ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. جیسی نیت ہوگی نا اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. اگر آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ یا اللہ میں اپنی ماں کی مدد کر رہی ہوں گھر کے کاموں میں گھر کے کام کرتی ہوں، یا اللہ تو میری بھی مدد فرما، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنی آسانی فرمائے گا. چلے الحمدللہ شروع کرتے ہیں. جیسے آج کا ٹاپک ہمارا دعا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک شوق ہوتا ہے اور ہمیں ایک یہ بھی بات کا یعنی یقین ہوتا ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں تو مجھے اس پہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. روزے رکھتے ہیں ہم، یا قرآن کی تلاوت ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تو جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے بیسٹ وے میں کریں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس پہ ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے، ٹائپ ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو نیکسٹ ٹائم سے جب بھی آپ دعا کریں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میں اپنے لیے کر رہی ہوں، شاید مجھے اس میں کچھ نہیں ملے گا. نہیں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اور اسی لیے دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے. اور عبادت کس سے کی جاتی ہے؟ عبادت کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اسی طرح جس طرح ہم دوسری عبادتیں صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، جیسا میری نماز میرے رب کے لیے، میرا روزہ میرے رب کے لیے، میرے جو میں صدقہ خیرات کرتی ہوں وہ اس لیے کہ رب مجھ سے راضی ہو، تو دعا بھی ایگزیکٹلی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جائے. اور ہمیں نا دیکھیں باپ لوگ ماشاءاللہ کوئی کالج میں ہوں گے، کوئی یونیورسٹی میں ہوں گے، کوئی ماشاءاللہ جاب بھی کر رہے ہوں گے، اچھے پوسٹوں پر ہوں گے. دنیا کی تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت کچھ سمجھ ہوگی، بہت کچھ آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن دعاؤں کے بارے میں بہت کم ہمارے پاس علم ہے. دعائیں ہم مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے مانگنا ہے. تو جو بیسٹ دعا ہوتی ہے نا، اس کو آپ لکھ لیں. بیسٹ دعا کون سی ہے؟ جس میں الفاظ تھوڑے ہو اور جس کا مفہوم بہت وسیع ہو، یعنی جس کا میننگ بہت ڈیپ ہو، اور وہ بالکل یعنی الفاظ اس کے ورڈنگز بہت کم ہو. اور ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ لمبی لمبی کھینچ کھینچ کے مانگتے ہیں. تو جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں نا، وہ دعائیں اور قرآن کی دعائیں، یہ دعائیں بیسٹ ہے. اس کے بعد انسان اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی آپ کی لینگویج ہے، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، تیلگو میں، پنجابی، مراٹھی، جو بھی چاہے. اللہ تعالیٰ تو ہر زبان سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کی جو زبان سمجھ کے دعائیں قبول فرماتا ہے. لیکن یاد رکھیں بیسٹ دعائیں کون سی ہیں؟ قرآن کی اور مسنون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اور دعاؤں میں کیا مسنون دعائیں یعنی کیسی ہوتی ہیں؟ اس میں الفاظ آپ دیکھیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور لیکن میننگ بہت ڈیپ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کے در کے ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں. اور ہمیں ہر پل ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ بنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے، بنا اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز مانگے، نہ اس دنیا میں ہمارا گزارا ہے، نہ ہی ہم آخرت میں ہمارے لیے کوئی وہاں پہ کامیابی ہے. اسی وجہ سے اس دعا کو ہم نے سیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا مینرز ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہ سب سیکھیں گے. تو یاد رہے کہ دعا بھی عبادت ہے اور اسے ہر لمحہ کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ایگزامس آئے ہیں آپ کے تو تبھی آپ دعا کر رہی ہیں، کوئی بیمار ہوا ہے تبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کبھی کوئی پریشانی آ گئی تبھی دعا کر رہے ہیں. دعا ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے خوشی کے حالات ہو یا غم.
خوشی کے حالات ہے تو شکر ادا کرے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا، غم کے حالات ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اسی طرح صحت میں ہے یا بیماری کی حالت میں ہے، رات ہو دن ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہر وقت. اور آپ دیکھیں اتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ جو اس سے دعائیں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اتنا پیارا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اتنی ہم سب سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. اب مجھے سچ میں بتائیں، آپ دنیا میں کوئی ایسا ہوگا جو کہتا ہے کہ آپ نا جو بھی چاہے مجھ سے مانگ لے؟ وہ بس نا فارمیلٹی کہہ دیتے ہیں. ایک بار آپ مانگیں گی دے دیں گے، 2 بار آپ مانگیں گی وہ چیز دے دیں گے، 3 بار، پھر اس کے بعد دیکھیں وہ بھی تنگ پڑنے لگتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دیکھو بس مانگتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی ہے. بلکہ آپ کو دیکھیں گے تو نا راستہ ہی وہ بدل لیں گے کہ یہ آ گئی ہے مانگنے والی، تنگ پڑ جاتے ہیں لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں، وہ جو اس سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب تو بہت جنرس ہے، اس کو بھی حیا آتی ہے کہ جب اس کے بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتی ہے کہ کس طرح میں اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں. تو کبھی نہ دعا مانگنے میں شرمایا نہ کریں. تو جو آپ کی یعنی جائز دعائیں ہیں اس کو آپ ضرور اور ضرور مانگیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے اگر انسان جلد بازی سے کام نہ لے، اگر انسان جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کیا ہے؟ کہ انسان دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنی مہینوں سے دعائیں کر رہی ہوں، میں اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی ہوں، میں اتنی دعائیں کیوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. یہ کہہ کے دعا کرنے سے رک جانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جب تک آپ کو وہ چیز مل نہیں جاتی آپ نے اپنی دعاؤں کو کنٹینیو رکھنا ہے، بار بار اپنے رب سے مانگنا ہے. دعا کرنے سے یعنی بیزار نہیں ہو جانا چاہیے کہ مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں، 1 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں. بس دعائیں مانگیں، جس وقت وہ قبولیت کی ہے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور کوئی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا، انسانوں کے ساتھ آپ کوئی چیز مانگ کر دیکھیں تنگ پڑ جاتے ہیں. اور دعا کی خوبصورتی میری پیاری بچیوں، آپ سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کس چیزوں سے گزر رہے ہیں، کیا ہماری مشکلات ہے، کیا ہماری پریشانی ہے، ہمیں کیا چاہیے، سب کچھ پتا ہے. پھر بھی جب ہم اس سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں نا تو وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی مثال آپ دیکھیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی مثال تو کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، وہ تو پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اگر ایک بچہ اپنی ماں کو ایک ہی بات بار بار کہتا جائے، ماں بھی تنگ پڑ جاتی ہے. ماں آپ کو پتا ہے نا کیسی ہستی ہے ماں، جو اتنی محبت کرنے والی، وہ بھی تنگ پڑ جاتی ہے کہ کیا بار بار ایک ہی چیز کی رٹ لگائے ہو. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے ہی نہیں کرے گا، اسے پتا ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے اچھی طرح پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سنتا ہے. تو کیوں نہ اپنے رب کو سنائیں اپنی پریشانی، اپنی مشکلات، کیوں نہ اپنی خواہشات اس کو بتائیں اور اسی سے ہم مانگیں. اب دیکھیں ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اور شیطان مردود کو تو بہت اچھا چانس مل جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو تاک لگا کر بیٹھا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ان کا میں ایمان کمزور کر دوں، ان کے توکل کو یعنی شیک کر دوں، ان کو میں تھوڑا سا پریشان حال کر دوں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے اتنی دعائیں کی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس کے 3 طریقے ہیں. یا تو آپ جو دعا مانگتی ہیں، جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو عطا کر دیتے ہیں. الحمدللہ. ایسے ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور جلدی سے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے.
دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نہیں عطا کرتے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قیامت والے دن آپ کے لیے اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں. وہاں پر نہ ریال ہے نہ ڈالر ہے، نہ بھائی ساتھ کھڑا ہوگا نہ کوئی دوست ہوگی ساتھ وہاں پر، نہ ہی وہاں کوئی کرنسی ہے، کوئی نہیں. وہاں اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے کچھ ہماری دعائیں قبول نہیں فرما کے اٹھا کے رکھتا ہے ایز اے ٹریجر، خزانے کے طور پر. اور وہاں جب اسپیشل دیا جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب، اور بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ مجھے کیوں مل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں تم نے دعا کی تھی، اس کو قبول نہیں فرمایا تھا، یہ اس کا اجر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں کے جو حالات ہیں میدان حشر میں اتنی یعنی ڈراونی اور اتنے خوفناک ہے. جہنم سامنے ہوگی، ہمارے ریکارڈ سامنے کھلے ہوں گے، اور دنیا میں دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. انسان نا ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک نیکی کو. آج ہمیں کتنی نیکی کے موقع ملتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ صرف ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، صرف ایک نیکی. اب امیجن کہ دیٹ پرسن کو وہ کیسے فیل کرے گا کہ ہائے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے مجھے جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی. دنیا میں اتنے موقع ملے تھے، کاش میں کر لیتی. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو پریشان نہ ہو، یہاں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، وہاں بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اور تیسری، جب ہم دعا کرتے ہیں اگر دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کے بارے میں پتا ہے کہ ہمارے نیکسٹ ڈے میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے طرف کون سی پریشانیاں آ رہی ہیں، کون سی بیماریاں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو نہیں قبول فرما کے اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی بہت بڑی مشکل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے برے برے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے سب کی. کتنے برے حادثے ہوتے ہیں، کتنی خطرناک بیماری ہیں. اور کئی لوگوں کو آپ دیکھیں ایسی مشکلات اور پریشانیوں میں جکڑے ہوتے ہیں کہ ان کو تو رات کی نیند بھی وہ سکون سے نہیں سو سکتے، ان کو بھوک تک نہیں لگتی، اس قدر کمر توڑ دینے والی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری طرف کون سا حادثہ، کون سی بلائیں، کون سی بیماریاں یا مشکلات ہماری طرف بڑھ رہی تھی، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور فرما دیا. تو دعا اسی لیے نہ کرتے جائیں، کیونکہ یہ تین میں سے کوئی ایک چیز تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. یا تو دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھا کے رکھیں گے، یا کوئی اس کے برابر کی کوئی مشکل کو دور فرما دے گا. تو انشاءاللہ آج سے تو نہیں کہو گے نا ہم نے اتنی دعائیں کی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے اس بول پر ہماری پکڑ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ تو ہر کسی کی سنتا ہے. آپ دیکھیں جو غیر مسلمان ہیں، کوئی مندر میں جا کے مانگ رہا ہے، کوئی چرچ میں جا کے مانگ رہا ہے، کہیں کوئی کسی اور کے آگے جھک کے مانگ رہا ہے، تو کیا ان کی دعائیں کون قبول کر رہا ہے؟ ان کی بھی تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کے نہیں ماننے والوں کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو کیا آپ کی اور میری جو اس پر اتنا ایمان لاتے ہیں، جو اس کو بن دیکھے اس سے محبت کرتے ہیں، بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اس کو بہت راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہماری دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ اپنے بندوں کی دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے بدظن کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں، دیکھو تم کتنا مانگ رہی ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چھوڑو مانگنے کا. نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور عطا بھی فرماتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جیسے کوئی ایک، اچھا اس حدیث کو تو ہم نے لے لیا، ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے بھی دعا کریں؟ آپ جب ایگزام کے لیے نکلتی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، امی سے کہتی ہیں امی امی پلیز آپ میرے لیے دعا کریں،
گھر میں نانی ہے، دادی ہے، تو ضرور ان کے پاس جا کر آپ ضرور کہتے ہیں کہ آپ نا پلیز میرے لیے دعا کریں، میرا ایگزام ہے، میرے لیے پریشانی ہے. ہر کسی کو ہم کہتے ہیں نا، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں کہ اینجلز، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. فرشتے، فرشتے، اللہ اکبر، ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے کوئی گناہ کا کام ہی نہیں کیا، وہ کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے. تو اگر ان کی دعا ہمیں چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ کرو گے یا بس جاننے کے لیے سننا چاہتے ہو؟ کیونکہ انٹینشن صحیح لے کر بیٹھیں کلاس میں، انٹینشن اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. بس یہ کیوریوسٹی ہے کہ ہاں بھائی جاننا ہے تو پھر وہ وہیں تک رہے گا، یا پھر یہ کہ جان کر میں نے کرنا بھی ہے تو پھر اللہ مدد فرمائیں گے. تو کون کون ہے جو جان کر کرنا بھی چاہتے ہیں؟ چلے الحمدللہ. یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کو پتا بھی نہ ہو، اس کے لیے اس کے ایبسنس میں جب آپ دعا کرتے ہیں، جو بھی دعا آپ اس کے لیے کرتے ہو، فرشتے اس وقت پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح یہی چیز عطا فرمائے. فرشتوں کی دعائیں معمولی بات نہیں ہے نا. ہمیں تو اپنے بڑے بوڑھوں پہ دعاؤں پہ ہی کتنا اعتبار ہے کہ وہ دعا کر دیتے ہیں، تو ہمیں کتنی تسلی ہوتی ہے کہ چلو بھائی وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو فرشتوں کی دعائیں تو بہت خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، تو فرشتے خاص ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جہاں اپنے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، تو آپ جب راستے میں جاتی ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کو پریشانی میں دیکھیں، کسی کو بھی آپ دیکھیں، تو ان کو بنا بتائے کہ ان کے لیے دل سے دعا کیجئے گا، دل سے. اور فرشتے اس وقت پر آپ کے لیے بھی وہی دعا کریں گے. مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے بڑی تکلیف میں دیکھا، آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ بڑی تکلیف میں ہے، یا اللہ یہ میرا مومن بھائی، اس پہ رحم فرما دے، یا اللہ اس کی تکلیف کو تو دور فرما دے. فرشتے کہیں گے تیرے لیے بھی. اور پھر آپ کی لائف میں اگر کوئی مشکلات ہے، پریشانی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. تو آج سے انشاءاللہ ایک مومن کا پیارا دل ہوتا ہے، مومن کا دل نا ریئلی اتنا بیوٹیفل اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے آسانی کرتا ہے، ہر کسی کے لیے مدد کے لیے وہ آگے آتا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. تو اس کے لیے ضرور ضرور یہ اپنی لائف میں شامل کریں کہ آپ دوسروں کو بھی دعائیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں. تو اسی سے ملتا جلتا ہم نے آپ کا اسائنمنٹ بھی لے کر آئے ہیں. اسائنمنٹ ہم آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہ کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے ویز، راستے ہو سکتے جس سے آپ نیکیاں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کچھ ایسے اعمال ہو جو صرف اللہ کو پتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہماری بہت سارے گناہ کی باتیں، گناہ کے اعمال، گناہ والی چیزیں جو ہم نے بہت سیکریٹ رکھی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. کیا کچھ ایسے اچھے کام، نیک اعمال بھی ہم نے چھپا کے رکھے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے؟ آج بیٹھ کے سوچے، اس پہ غور و فکر کریں کہ میری بہت سارے گناہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اور میری نیک کام کتنے کم ہیں. اور ایک مومن کی لائف میں، ایک مسلمان، ایک مومن کی لائف میں واقعی کچھ اعمال ایسے ہونا چاہیے جو کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ. نہ آپ کی امی کو بھی نہیں، ابو کو بھی نہیں، بہن، بھائی، دوست، کسی کو نہیں، نہ تو ہسبینڈ، کسی کو نہیں. کچھ ایسے نیک کام ہونے چاہیے. تو آپ نے انشاءاللہ اپنی اس لائف میں، یعنی ابھی سے، کیونکہ آپ کی ایج ایسی ہے کہ آپ یعنی ابھی سے کرو گے تو انشاءاللہ آگے جا کے بھی یہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ خود پلان کریں کہ آپ نے منتھ میں ایک دفعہ کوئی ایسا سیکریٹ کام کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، یا ہفتے میں ایک دن کرنا ہے. اور اگر کیا ہی بات ہو کہ ڈیلی کوئی ایک ایسا کام ہو، ڈیلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ ہاں آج میں نے کچھ ایسا کام کرنا ہے جو صرف اور صرف میرے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہو. اور اس کے لیے نا بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا کام کر لے.
مثال کے طور پہ آپ نے ایک اینٹ ہل دیکھا ہے جہاں پہ چینٹیاں ہوتی ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. ایک دو تین جو کیا کہتے ہیں کہ چینی کے دانے گرا دے اس کے اندر. سردیوں میں تو وہ نکل کے آتے نہیں، ویسے تو وہ اپنا کھانا سٹور کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چھوٹی سی نیکی نا، ضروری نہیں ہے بڑے بڑے نمازیں پڑھ کے ہی آپ سیکریٹ رکھیں. چھوٹی سی نیکی، کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیوں ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سیکریٹ گڈ ڈیڈ منتھلی ونس کرنا چاہیں گے یا ویکلی ونس یا ڈیلی ونس؟ کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیلی والا زیادہ بہتر ہے، رائٹ؟ کتنا مزہ آئے گا کہ ہر دن کوئی ایک ایسا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. تو میری پیاری بچیوں، آج سے انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے ایسے لوگوں کے لیے عرش کا سایہ بھی تو ہوگا نا، جو چھپ کے صدقہ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے اتنا سیکریٹلی وہ صدقہ کرتے ہیں کہ ان کے رائٹ ہینڈ نے جو دیا ہے ان کے لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا. تو ایک ہم میں یہ بھی بات ہمیں نے سیکھنا ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو بتاتے پھریں. سنو میں تہجد بھی پڑھتی ہوں. اچھا پتا ہے میری جو پاکٹ منی ہے نا، میں وہ نا اس میں سے کسی اور کو بھی دیتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو نیک کام کریں سب کو بتاتے پھریں. جتنے بھی آپ کے نیک کام ہیں فرینڈس کے ساتھ بھی آپ نے چھپا کے رکھیں. دیکھیں جب آپ بتاتی ہو نا تو اس میں شو آف کا چانسز ہوتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو جو کام آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، اب لوگ اس پہ تعریف کرتے ہیں تو آپ کو تعریفیں اچھی لگتی، پھر آپ تعریف کے لیے کرنے لگ جاتے ہو. تو جتنا ہو سکے اپنے نیک کام کو چھپا کر رکھیں. اور انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو مجھے بھی ایک نا شوق ہو رہا ہے کہ ہاں بھئی ہاں، ایک ایسی یعنی چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ ڈیلی ایک نیک ایسا کام ہو جو صرف میرے رب کو پتا ہو. اور کتنا مزہ آئے گا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ ہماری نیکیاں نکالی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور اس دن وہ ہمارے بیگیج سے نکل رہی ہے نا جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا. کیونکہ میری پیاری بچیوں، کچھ نیکیاں یہی دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی. کچھ نیک کام ایکسیپٹ نہیں ہوتے، کچھ ہمارے منہ پہ دی ماری جاتی ہیں. ہم میدان حشر میں پہنچے تک پتہ نہیں کتنی نیکی ہماری ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں اس کو ہم سنبھال کے بھی رکھ سکیں، تاکہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیگیج کھلے تو وہاں اس میں سے وہ نکلے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے اسائنمنٹ. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. اب آتے ہیں ہم دعا کی طرف. اب دیکھیں اکثر ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں. پڑھنے میں اور مانگنے میں بہت ڈفرینس ہے. کوئی چیز آپ پڑھ کر دیکھیں اور کوئی چیز آپ مانگ کر دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے یا آپ ہی ہو، آپ امی سے کہتی ہیں کہ امی مجھے نا آپ 500 روپیز دے دیں. آپ نے بس کہہ دیا، پڑھ کے سنا دیا جیسا نا، امی مجھے دے دیں. اب ایک ہے آپ مانگتی ہیں، امی پلیز دے دینا، امی 500 روپیز دے دیں، بس اب کی بار امی پلیز آپ اچھی ہیں نا، مجھے پلیز آپ ہیلپ کر دیں، میں کہاں سے لاؤں. دیکھیں مانگنے میں جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ پڑھنے میں یا بولنے میں نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے آج سے کیا سیکھنا ہے؟ دعاؤں کو مانگنا سیکھنا ہے. مانگنا. آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی فقیر یا بھکاری کو کیسے مانگتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا چلیں فقیر اور بھکاری کو نہیں، بچے کو دیکھا ہے آپ نے؟ چھوٹا بچہ جو 2.5-3 سال کا ہو، وہ کس طرح سے اپنی اماں سے چیزیں مانگتا ہے؟ کس طرح مانگتا ہے؟ ایک تو اماں کا ہاتھ پکڑ لے گا، اماں کا جو دامن ہے یا اماں کی دوپٹہ ہے یا ساڑی ہے اس کو پکڑ لے گا، اور بار بار اپنی اماں کو کہتا جائے گا، روئے گا ساتھ ساتھ میں، اور کہتا جائے گا اماں دے دیں، اماں دے دیں. وہ بیچاری اماں کو بھی ترس آ جاتا ہے نا. تو ہمیں بھی ایک بچے کی طرح، بالکل چھوٹے بچے کی طرح، آپ اگر 30 سال کے بھی ہو، 40 سال کے بھی ہو، 20 سال کے ہو، 50 60 70 80 سال، جتنے بھی سال کے آپ ہو، لیکن دعا مانگتے وقت بچے کی طرح بن جائے. اپنے رب سے اس شوق کے ساتھ، روتے ہوئے، اس تڑپ کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپنے رب سے مانگے. یہ بھی دعا کے ایٹیکیٹس میں ہی آتے ہیں.
تو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے، بہت سارے ایٹیکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، آداب جو کہتے ہیں نا دعا مانگنے کا. دیکھیں دعا کی تو ہمیں پل پل ضرورت ہے، ہر لمحہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. تو دعا کے ایٹیکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے ہم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یعنی توکل ہو اور ہمارا توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو. یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کوئی اور یعنی دوسری جگہوں سے بھی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دعائیں قبول نہیں کرتا. تو توحید کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو، اور پھر دعا مانگتے وقت اخلاص کے ساتھ سنسیئرٹی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر جب ہم مانگیں تو اب دیکھیں توحید بھی ہے. توحید کیا ہے کہ بس مجھے میرا رب دے گا، اور میں نے مانگنا بھی ہے تو اپنے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اگر مجھے ملے گا بھی تو مجھے اپنے اللہ کے در سے ہی چاہیے، کہیں اور سے مجھے نہیں چاہیے. یہ ایک فائنل کانسیپٹ ہم نے دماغ میں بنا لیا، توحید پر قائم ہے. اب ہم جب اپنی چیز مانگیں گے تو ڈائریکٹ اپنی چیز نہیں مانگیں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں گے. ٹھیک ہے، جب آپ نے دعا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے کہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے جو جو نام ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ان پیارے پیارے ناموں سے پکاریں. ہم بھی تو دیکھیں انسانوں سے کوئی چیز چاہیے تو ہم کتنا ان کو پیار سے اور کتنے ان کو اچھی طریقے سے ان کو یعنی بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں، پھر اپنی بات رکھتے ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ضرور بھیجیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، اچھے اچھے ناموں سے بلائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں. اور اگر ہو سکے تو قبلے کی طرف بہتر ہے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر قبلے کی طرف ہم رخ کر لیں تو بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. اور دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے کہ آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، بنا ہاتھ اٹھائے کے بھی کوئی گیدرنگ میں آپ بیٹھی ہیں، آپ چپکے چپکے سے دعا کریے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ ہی اٹھانا ہے، لیکن بہتر ہے اگر آپ افضل ہے اگر اٹھا لیتی ہیں، اگر نہ بھی اٹھائے تو کوئی نہیں. اور اس کے بعد آپ یہ ہے کہ پورا فوکس رہیں. جب آپ دعا مانگ رہی ہیں تو آپ اپنے دل اور اپنے مائنڈ دونوں کو فوکس رکھیں کہ آپ جو مانگ رہی ہے دل سے مانگیں. ایک دعائیں ہوتی ہیں نا ایسے ہی آپ دیکھیں ہاتھ اٹھا لیں گے، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، بس زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ فیلنگز نہیں ہے، وہ سمجھتے ہوئے نہیں مانگ رہے. تو جب ہم ایسے ہی مانگ لیتے ہیں نا بنا کوئی فوکس کے، بنا یعنی دل کے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل یعنی فوکس کر کے اپنی دعاؤں کو مانگیں اور اس دعا کو مانگتے رہیں. پہلے بھی ہم نے حدیث دیکھی ہے نا، دعا کرنے سے رکنا نہیں چاہیے کہ ہائے میری دعا نہیں قبول ہوئی، نہیں، اس کو آپ اپنی دعا جب تک قبول نہیں ہوتی آپ اپنی دعا کرتے جائیں، اور جو آپ مانگ رہی ہیں آپ اس پہ فرم رہیں. اور پھر اس کے بعد ایک عاجزی ہونی چاہیے انسان میں، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور جو آپ مانگ رہی ہیں اسے 3 دفعے دہرا سکتی ہیں، جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اس کو 3 دفعے سیم وہی بات آپ 3 دفعے دہرا سکتی ہیں. اور دعا کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا جو لباس ہے اور انسان کا کھانا وہ حرام کمائی کا نہ ہو، کیونکہ اگر حرام کمائی کا کھاتے ہیں، حرام کا نوالا پیٹ میں اگر جاتا ہے تو اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو آپ نے چیک کرنا ہے آپ کے گھر میں جو کمائی آتی ہے وہ انشاءاللہ حلال کمائی ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور انشاءاللہ آپ نے فیوچر میں شادیاں بھی کرنی ہیں تو ضرور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ جو میں آدمی سے شادی کرنے والی ہوں اس کی کمائی حلال ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ اگر کمائی حلال نہیں ہوگی تو اولاد بھی نافرمان ہوگی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گے، عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ حلال کمائی گھر میں آئے. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، جس مال سے ہم کپڑے خرید رہے ہیں کیا وہ حلال ہے بھی کہ نہیں. اور
دعاؤں کو چیخ چیخ کر نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ مانگنے میں کیا ہوتا ہے، انسان کی آواز بھی یعنی لو ہوتی ہے، اس میں ایک عاجزی اور ہمبلنس ہوتا ہے، تو انسان کو چیخ چیخ کر پکار کے نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ دل میں بھی پکاریں وہ سن لے گا، ضروری نہیں ہے چیخ چیخ کر سب کو سنا کے ہی مانگا جائے۔ تو یہ تھے ہمارے سارے آداب جو دعا میں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ سب نہیں رکھ سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ جو 2-3 موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے، پھر اپنی دعا کریں اور ایٹ دا اینڈ میں پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم صحیح دعا کرنا بھی سیکھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیں کہ ہم بہترین اور خوبصورت دعا کرنے والے بنیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، وہ کون کون سی ٹائمنگز ہے، لمحات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی تو دیکھیں ہم سب کو ضرورت ہے، پل پل ہمیں ضرورت ہے، تو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہر دن ہمیں اتنے موقع ملتے ہیں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو چلیں بسم اللہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو لیلۃ القدر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات میں ان دا ڈیپتھ آف دا نائٹ میں، یہ ہے فجر سے پہلے کا وقت۔ فجر سے پہلے کا وقت اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت وقت ہے، آپ نے اپنی لائف میں ابھی سے اس کو شروع کرنا ہے۔ ایگزامز کے لیے تو بڑا اٹھتی ہیں آپ، اپنے ایگزامز کی تیاری کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے لڑکیاں 2-3 بجے سے اٹھ کے پڑھائیاں کرتی ہیں، اور وہ وقت اتنا دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بیفور ڈان، فجر سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، خود کون آپ ایسا دنیا میں بادشاہ دیکھیں گے جو خود کھڑے رہ کے کہے کہ کون ہے، آؤ مجھ سے مانگو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ خود آ کر کہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے I will answer him، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کو معاف کروں۔ ایوری ڈان، ہر یہ آپ دیکھیں کہ فجر سے پہلے ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ندا لگاتے ہیں، تو اس وقت پر واقعی اٹھیں آپ، اور آپ کو جو چیزیں چاہیے اس وقت پر مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں پر نا مجھے ایک بات یہ یاد آئی، ہم دعاؤں کو پتہ ہے کیا سمجھتے، ہمیں لگتا ہے دعا بہت بڑی بیماری کے وقت کرنی چاہیے، بہت بڑا کوئی ایگزام یا ٹیسٹ آ جائے تو تب ہمیں کرنا چاہیے، یا بڑی مشکل میں۔ اب اس کی مثال میں آپ سے ہی دوں گی، اور آپ نے صحیح مجھے جواب بتانا ہے۔ اگر اسکول یا کالج میں چھوٹا موٹا سا ٹیسٹ ہو، بالکل 5 مارکس کا، ایک لیسن میں سے چھوٹا موٹا سا، آپ کی دعا اسی طرح ہوتی ہے جس طرح آپ کا فائنل ایگزام ہوتا ہے؟ ہوتی ہے؟ سچ میں بتانا، چھوٹے موٹے ٹیسٹ میں کس طرح آپ کی دعا ہوتی ہے، اور آپ کا جو ایک فائنل جو ٹیسٹ ایگزام ہوتا ہے اس میں آپ کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ ڈفرینس ہے نا؟ کیا ڈفرینس ہے؟ اس وقت تو ہم بڑا رو رو کر دعائیں کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھ کے ہم خوب ساری دعائیں کریں گے، اس وقت تو ہماری دعائیں بڑے زور و شور سے ہوتی ہیں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ چلیں نازیہ کسی سے پوچھ کے دیکھتے ہیں، کس سے پوچھیں ہم؟ اوکے، فاریہ تبسم بتانا چاہیں گے آپ؟ فاریہ نے نہیں انمیوٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ زارا زبیر خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چلے فاریہ اور زارا دونوں ساتھ ساتھ ہے، تو چلیں زارا آپ بتائیں، ٹیسٹ میں اور فائنل ایگزام میں ایک طرح کی دعائیں ہوتی ہیں؟ نہیں، کیوں؟ مطلب کیا لگ رہا ہے آپ کو اس سے؟ سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم زیادہ اس سے دعا نہیں کرتے ہیں جتنا اینول ایگزام میں ہوتا ہے نا، کہ ہمیں پاس ہونا ہوتا ہے تو بہت دعائیں کرتے ہیں ہر ٹائم ایوری نماز کے بعد۔
اوکے زارا، شکریہ، جزاک اللہ خیر زارا. تو ہم ذرا فاریہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یس فاریہ. السلام علیکم. وعلیکم ڈفرینسز السلام. ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹا موٹا ٹیسٹ رہتا ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑے مطلب اتنا زیادہ دل سے دعا نہیں کرتے ہیں. اور بڑا ایگزام رہتا ہے اینی ٹائم ہر وقت کہتے رہتے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے دیجیے وغیرہ وغیرہ. جی اوکے فاریہ، جزاک اللہ خیر. مجھے کیا لگا پتہ ہے، ہمیں لگتا ہے چھوٹے موٹے ٹیسٹ تو ہمیں اپنے آپ پہ بڑا اعتبار ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، یہ تو بس بڑی آسان سی بات ہے، میں تو آسانی سے کر لوں گی، اس میں کیا مسئلہ ہے. وہاں پہ اپنے آپ پہ بڑا کانفیڈنٹ آ جاتا ہے. اور جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی یہاں تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں کیسے کروں گی، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. وہاں پھر ہم پینک ہونے لگتے ہیں، پھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ایک مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں میں خود ہینڈل کر سکتی ہوں، بڑی چیزوں کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا چاہیے؟ یا مومن کے یہ ہوتا ہے کہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مجھے ہر حال میں اللہ کی ہیلپ چاہیے، میں اس کے ہیلپ کے بنا، اس سے مانگے بنا تو میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، حدیث میں ہے کہ جب آپ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایون اگر آپ کو شو لیس چاہیے نا، شو لیس، وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایون سالٹ کا بھی ذکر ہے کہ اگر نمک بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ ہم نہیں کرتے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہم اللہ کی طرف نہیں دوڑتے، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہم اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھا کے گڑ گڑا کے مانگتے. یہ ہم نے غلطی نہیں کرنا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹا ٹیسٹ ہو یا بڑا ٹیسٹ ہو، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہی تو ایک ہمبلنس دکھاتا ہے نا، انسان کی عاجزی دکھاتی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب سے مانگ رہا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، چھوٹے موٹے ٹیسٹ میں کیا لگتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، آسانی سے کر لوں گی، یہ کیا بات ہے، یوں پہ ریویژن ہوگا اور یوں پہ میں کر لوں گی. تو وہاں اپنے آپ پہ بہت بھروسہ آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہم نے اپنی کریکٹ کرنی ہے. تو ہر رات میں جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آگے دیکھتے ہیں اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. اب دیکھیں دن میں 5 مرتبہ یہ اپرچونٹی ہم سب کو مل رہی ہے. اگر واقعی دعا چاہتے ہیں کہ قبول ہو، میں نا کسی کو جانتی ہوں، میری فرینڈ ہے، اس کے پاس کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا اور الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ رکھے. اب وہ مسئلے میں اس نے پتہ ہے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں تو ہر اذان کے انتظار میں رہتی تھی کہ کب اذان ہو، اور اذان کو میں بڑے یعنی احترام کے ساتھ سننا، اس کا جواب دینا، اس کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر میں اپنی دعا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ عافیت عطا فرمائی. تو ایک مومن میں نا واقعی تڑپ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ یہ اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے. کیا ہم اویل کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ہم کیا کریں؟ ہم مانگتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اوقات رکھی ہیں دعاؤں کے، اس وقت پہ مانگتے ہی نہیں. کتنی اذانیں چلتی ہیں، گھر میں سوئے پڑے رہتے ہیں، یا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یا اس وقت پہ سیل فون پہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بندی، یہ ایک کال فار پریئر ہے. اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز وہاں پہ یعنی اللہ اکبر کہا جا رہا، اپنے سیل فون کو نیچے رکھتے ہیں، اپنے موبائل کو نیچے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تو اکبر ہے، ساتھ ساتھ میں یہ سیل فون بھی اکبر ہے، یہ بھی بڑا ہے میرے لیے. تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بہترین وقت ہے کہ جب آپ اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. اور بارش میں تو ہم پاگل ہی ہو جاتے ہیں. بارش ہو رہی ہے تو پکوڑے یاد آئیں گے، بارش ہو رہی ہے تو ہمارے چھت یاد آتا ہے، روف ٹاپ، بارش ہو رہی ہے تو کھڑکی کھول کر کھڑے ہو جائیں گے. اب بارش ہو تو حرام چیزوں میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ اس وقت پہ رومانٹک سانگ سنیں گے، پتہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اس وقت پہ آپ دعائیں کریں، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ انڈیا میں اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ 3-4 مہینے تو بارشوں کا ہی موسم ہوتا ہے. تو کتنا اچھا موقع ہے، بارش میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت پہ آپ دعائیں کیا کریں. اور اسی طرح رات کا ایک وقت ہے اور جمعے والی ایک گھڑی ہے، اس وقت پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آگے دیکھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد فرض نماز اپنی اچھی طرح سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی دعائیں کریں.
اور اذان اور اقامہ کے درمیان کا جو وقت ہے نا، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی دعائیں کیا کریں. اور زمزم پیتے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب سجدے میں ہو تو خوب ساری دعائیں کیا کرے. اور جب مرغ بانگ دیتا ہے نا، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. ابھی یہ دیکھیں بالکل 1 ہفتہ ہوا ہے اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی، سبحان اللہ، بالکل میرے پڑوس میں پتہ نہیں کس نے لے کر آیا ہے، مرغے کو لے کر آیا، اور وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بانگ دیتے رہتا ہے. اور میں خوش ہوتی ہوں کہ الحمدللہ. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بیچارے کو جا کے شکریہ کہوں کہ اتنا اچھا موقع اس نے دیا ہے، وہ مرغا ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں بانگ دیتا ہے. اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ مرغا بانگ دے تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک بیمار انسان کی بھی، جب بیمار ہو، سر درد ہے، بخار آ گیا، کوئی بھی ہو، ہائے ہائے نہ کرنا شروع ہو جائے. ہائے درد، ہائے میں پریشان، ہائے میری، ہائے ہائے ہی نہیں ختم ہوتی ہماری. آپ کو پتا ہے ایون ہائے ہائے بھی لکھی جاتی ہے، یعنی جو ہم تکلیف میں کہتے ہیں نا کہ ہائے میرا یہ درد، ہائے میرا وہ درد، اس وقت پہ ہم کم سے کم اللہ تعالیٰ کی پاکی ہی بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کر لیں. یہ ہائے ہائے بھی ہمارے خلاف لکھا جائے گا. تو ایک بیمار انسان جو ہے نا، اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بیمار شخص ہے، اللہ ان سب کو عافیت عطا فرمائے، تو ان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں. اور آپ خود بھی جب بیمار ہو تو اپنے لیے خوب ساری دعائیں کریں. تو یہ دعائیں تھی، یہ جو اوقات تھے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اب آپ کو کتنے سارے موقع مل گئے دعاؤں کے لیے. ایک تو طریقہ پتا چل گیا کہ کیسے کرنا ہے. دوسرا آپ کو ٹائمز، ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن یہ اسپیشل اوقات ہے جس کے بارے میں اسپیشل احادیث آئی ہیں. ورنہ آپ کسی بھی وقت آپ دعا کر سکتی ہیں. دعا اتنی پیاری عبادت ہے، اس کے لیے نہ تو آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ تو طہارت کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی وقت کی اس پر پابندی ہے، نہ ہی کوئی حالات کی اس پر پابندی ہے. آپ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حالت میں چاہیں، آپ اپنے رب سے دعا کر سکتی ہیں اور مانگ سکتی ہیں. یہ تو خاص اوقات ہے جو حدیث میں بتائیں گے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو ان دعاؤں کا بھی، ان اوقات کا بھی اہتمام کریں. اب ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ دعائیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کلاس ہماری اتنی لمبی ہم نہیں کر سکتے کہ ساری دعائیں آپ کو بتائی جائے. تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حصن المسلم بک ہونی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ کتاب حصن المسلم. اس میں ہر قسم کی، یعنی ہر چیز کے لیے دعائیں اس میں شامل ہیں. تو آپ اس کو ضرور خریدیں، یا آن لائن آپ اس کو PDF یا بک فارم میں دیکھیں، یا جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں سے دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں. کیا کچھ آپ اپنے کالج یونیورسٹیز میں یاد کرتے ہو نا، اسکولز میں، تو کیوں یہ نہیں یاد کرتے؟ کیونکہ دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار آپ نے دیکھا نا، ٹائٹل بھی تو ہم نے یہی رکھا ہے، ہتھیار ہے. جس کے پاس ہتھیار ہو وہ انسان کتنا ویل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. کوئی اس پہ اٹیک کر سکے گا؟ کوئی دشمن، کوئی بیماری. تو یہ بھی حصن المسلم جو ہے نا، جو دعائیں جو ہیں، یہ ایک ہمارا ویپن ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے. یہ ہمیں لوگوں کی حسد سے، دشمنوں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے، ہر چیز سے پروٹیکٹ کریں گی یہ دعائیں ہمیں. اور صبح شام کی دعائیں بھی پڑھنے کا آپ لوگ اہتمام کریں. یہ جسٹ 10 منٹس لیتے ہیں. آپ صبح کی دعائیں پڑھ لیں، صبح کے اذکار، اور ایوننگ تک آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، آپ اللہ کی پروٹیکشن میں. عصر کے بعد پھر آپ اذکار پڑھ لیں، اور فجر تک آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ دعاؤں کو پڑھنے کی آپ ایک عادت بنانی چاہیے آپ کو. تو ہم نے کچھ دعائیں لی ہیں اس میں سے، تو وہ ہم شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ یہاں پہ، اور میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گی اس کی امپورٹینس. ٹھیک ہے؟ میں نے کچھ ایسے چوز کیے ہیں جو آپ لوگوں کو شاید یعنی فائدے مند ہو. تو سب سے پہلے یہ والی ہم دعا دیکھتے ہیں، اور یہ اتنی پیاری دعا ہے. یہ دعا اس طرح ہے، اگر آپ نے کسی کو بھی پریشانی میں یا مشکل میں یا بیماری میں، کسی بھی چیز میں آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا،
آپ نے سنا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا آپ نے سنا جو بھی آپ نے سنا یا دیکھا، اوکے، اس وقت پر آپ نے یہ دعا پڑھ لی، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن یاد نہیں ہے نا. اب اس کی فضیلت سنیں. اب آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو جس انسان کو آپ نے پریشانی اور مشکل میں دیکھ کر یا سن کر ان کے بارے میں یہ دعا پڑھ لی، وہ چیز آپ پر ایگزیکٹلی آپ کی زندگی رہے، جب تک زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے پروٹیکٹڈ رکھتا ہے. جیسے کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے فوراً دعا پڑھ لی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے فضیلت دی. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا لیکن مجھے اس نے فضیلت دی. آپ نے فوراً سے یہ دعا پڑھ لی، وہ حادثہ پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ دعا کو یاد کریں، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں جو واقعی دعاؤں کو یاد کرتی ہیں. تو یہ ایک دعا سمجھ آ گئی آپ کو انشاءاللہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اب ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، وہ چاہے مشکلات گھر کے کام ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ایسا رشتہ ہو گھر میں، کبھی بھابھی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بہن کے ساتھ رشتے میں ہو، معاملات میں ہو، یا چاہے کسی چیز میں بھی آپ کو مشکل لگے، آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑی آسان فرما دیتے ہیں، بہت آسان فرما دیتے ہیں. تو الٹا جو چیختے پکارتے ہیں نا کہ کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہم کر نہیں پاتے، تو لوگ پتہ ہے آپ کو اتنا زیادہ یعنی اوور ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چیزیں پھینکنے لگتے ہیں، وہ ایک دم سے اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پہ دعا کر لیں، اللہ آسان کر دے گا. چیخنے چلانے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. کام ڈاؤن، اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے سوا کوئی اس چیز کو مشکل کو آسان کر ہی نہیں سکتا. تو اس دعا کو بھی پڑھیں. اور اس کے بارے میں بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، شادی میں مسئلہ ہو رہا تھا، یعنی پرپوزل آیا، سب کچھ ٹھیک تھا، بعد میں مشکلات آنے لگی اور انہوں نے کثرت سے اس دعا کو پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے ان کا نکاح کروا دیا. تو ہر چیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے نیکسٹ ہماری دعا، ہم کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے یا ہمیں کوئی جب بری خبر ملتی ہے، ہم کس طرح سے یعنی کیا کہیں. تو جب کوئی ایک اچھی نیوز آپ کو ملے، کوئی اچھی خبر آپ کو ملے، تو آپ کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں اور یہ دعائیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں. تو جب کوئی اچھی خبر ملے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اور اگر کوئی ڈسپلیزنگ نیوز مل جاتی ہے، کوئی ایسی خبر جو بری ہو، جو اچھی نہیں ہے خبر، کسی کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، تو اس وقت پر بھی ہم نے اللہ کی تعریف ہی بیان کرنی ہے. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اسی کا شکر. اس وقت بھی یہ نہیں کہنا ہائے کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں. کیا کہیں گے اس وقت بھی؟ الحمدللہ علی کل حال. اور شاید میں نے یہ پہلے بھی اپنے دوسرے درس میں بتایا تھا، ماشاء اللہ سعودیز میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. آپ جب ان سے ملنے جاتے ہو تو ان کے زبانوں پہ یہی ہوتا ہے الحمدللہ علی کل حال. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکثریت کو دیکھیں آپ کمپلینس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہم نے ایسا کیا کیا. وہاں ہم کیا کچھ کہنے لگتے ہیں. نہیں، جب بھی آپ کوئی ایسی خبر سنیں تو جسٹ سے دیس ورڈس کہ الحمدللہ علی کل حال. اور مارکیٹ کے لیے بھی دعا ہے کہ جب آپ بازار میں جائیں، کیونکہ اکثر لڑکیاں بہت زیادہ جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری سیکنڈ کلاس میں آئی تھنک ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو کہ سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ بازار ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ آپ لوگ شاپنگ مالز میں گھومتے پھرتے نہ رہیں، وہاں پر جو بھی آپ کا کام ہے جلدی سے خریدیں اور وہاں سے نکل آئے. تو وہاں بھی داخل ہونے جب آپ انٹر ہوں گی تو اس وقت پر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں. اور آگے ہیں دعا استخارہ. کس کس کو پتا ہے دعا استخارہ کے بارے میں؟ کسی نے کیا ہے ابھی تک؟ یا لگتا ہے کہ یہ تو بڑے بڑوں کا کام ہے، امی کو کرنے دیں، دادی کو کرنے دیں؟ کس نے کیا ہے یہ؟ چلیے پوچھ لیں ہم کسی سے. ٹھیک ہے،
سیدہ ثنا سے پوچھتے ہیں. سیدہ ثنا. اوکے ثنا نہیں ہے. پھر کسے لے ہم؟ آمنہ کو لیتے ہیں. آمنہ. مجھے لگتا ہے لڑکیاں ہماری شرما رہی ہیں اس پہ جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے نسرین سے پوچھ لیتے ہیں. نسرین انمیوٹ کیجئے گا. دعا استخارہ اس پہ کیا میں نے کچھ مشکل سوال کر لیا ہے؟ السلام کوئی نہیں. علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی کس کا مائک انمیوٹ ہوا ہے؟ نام بتا دیں پلیز. جی میرا نام آمنہ ہے. اوکے آمنہ. آمنہ جزاک آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے بہت دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی. الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے. تو جی بتائیں الحمدللہ. آمنہ. اللہ اللہ کا شکر ہے. جی جی آمنہ آپ تو کالج گوئنگ ہے یا تھوڑا سا بتائیں گے اپنے بارے میں ہلکا سا؟ جی میں انڈیا سے ہوں. الحمدللہ ایک ولیج سے ہوں. 2 منتھ ہو رہا میں یہ جوائن کر کے. الحمدللہ بہت سارے فتنے مطلب اس میں گھیری ہوئی تھی. پتا نہیں یہ گروپ ایسے اچانک ایڈ کیسے ہو گئی. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آپ جیسے تمام لوگوں سے میرا رابطہ ہوا. بہت سارے الحمدللہ. گناہوں کے بعد یہ موقع ملا. سوچ بھی نہیں الحمدللہ. سکتی اس طرح میرا موڑ آ گیا کہ ابھی میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بات بتاؤں آمنہ، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے مجھے ایڈ کر دیا، تو مجھے آپ نے بھی ایک بات ریمائنڈ کروائی ہے. ایسے ہی کوئی جی ایڈ نہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب اور راستے بناتا ہے. اگر آپ کسی کورس کے ساتھ جڑ گئی ہیں یا کسی نے آپ کو کسی دینی کورس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ اتفاقاً نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے. اب چلنا اس پہ جی ہمارا کام ہے. جی اللہ جی تعالیٰ ہم باجی سب آپ سے کو. جبھی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی نا تو مجھے میرا بھی موقع آئے گا کہ میں اتنی گنہگار ہوں. امی سے کہتی تھی میں بار بار باجی تو اتنے بڑے سعودی کے ہے دیکھیے یا ان کا یہ ہے وہ ہے ایسا ایسا پتا ہی نہیں. اس میں چند سسٹر سے بات ہوتی تھی میری. ہر وقت جی بات کہتی تھی آپ لوگ اتنے سارے نیک ہو میں ایسی کیوں. ایسا سمجھ میں آتا تھا. لیکن آپ سے جب بھی کچھ سنتی تھی نا بہت زیادہ ہمت آتی تھی. الحمدللہ میری عمر الحمدللہ. بھی زیادہ ہے. اس وقت 20 یا 24 ہے. اپنی جی جوانی بھی مطلب غفلتی میں گزار دی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق جی دے. نہیں ابھی ہے آپ کے پاس وقت. آپ جوانی میں ہی انکلوڈ ہوں گی انشاءاللہ. خوب ساری آپ عبادات کریں. اور یہ تو راز آمنہ وہاں جا کر کھلیں گے نا میری بہن. کون نیک ہے کون کیا ہے وہ تو وہاں جا کر کھلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. چلیں جزاک اللہ خیر آمنہ. ہماری کلاس تھوڑی سی پھر لمبی ہو جائے گی. جی جی جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكِ. چلیں اوکے. تو میں نے آمنہ سے سوال کیا تھا استخارہ کے بارے میں. آمنہ میوٹ کر لیں پلیز. جی جی تو دیکھیں دعا استخارہ اس کو بھی لیکن نا بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. بہت زیادہ. تو اس کو آج ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ استخارہ امی کریں گی دادی کریں گی نانی کریں گی یا فلاں کسی اور کے پاس بھی جا کے لوگ کرواتے ہیں. استخارہ انسان خود اپنے لیے خود کریں گے. خود انسان اپنا استخارہ کرے گا. اور استخارہ ہوتا کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. اب آپ کو اپنی لائف میں کچھ بھی نئی چیز اسٹارٹ کرنا ہے. کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. کون سا کورس آپ نے لینا ہے یا رشتہ آیا ہے تو اس رشتے کے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں. آپ کو کنفیوژن ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں خیر مانگوں اس چیز میں. تو آپ کیا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی بات نہیں کرنی اور سو جانا ہے اور آپ کو خواب میں دکھایا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا جائے. خواب میں شیطان بھی آ سکتا ہے اور آ کے آپ کو کچھ بھی الٹا سیدھا دکھا کے جا سکتا ہے. تو خواب میں ہی استخارہ کا جواب ہے. یہ کوئی کنڈی اس کی یعنی شرط یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو دکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اور استخارہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے. تو کوئی بھی کام اپنی لائف میں آپ کر رہے ہو آپ ہر کسی سے پوچھتے پھرتے ہو نا کہ امی میں کر لوں کہ نہیں. اپنی فرینڈ کو فون لگاتے ہو کہتے ہو کہ بتاؤ کہ میں کروں کہ نہیں. تو
تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہیں اس بارے میں یعنی خیر مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی خیر مانگنی چاہیے نا. تو اپنی لائف میں آج سے آپ لوگوں نے اس کو شامل کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں آپ کوئی نیا کام شروع کر رہی ہیں، یا کوئی 2 چیزیں ہیں جس میں آپ کو سمجھ نہیں آتا، یا کوئی ایک ہی کام ہے جس میں آپ خیر مانگنا چاہتی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا استخارہ یعنی 2 رکعت نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر. وہ وقت جو مکروہ ہے اس کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں. اور اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں، بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتی ہیں دعا استخارہ کا ایک کمپلیٹ پورا وہاں پہ ویڈیو ہے، تو آپ اس میں آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا. تو چلیں آگے ہم اور ایک آتے ہیں دعا میں. اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے، اور سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے میں پڑھا کرتے تھے. تو اب نماز کے سجدے کے لیے اس دعا کو اب ضرور یاد کر لیں کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے بڑے یا چھوٹے، میرے پہلے یا آخر، جو میں نے چھپ کے کیے ہیں، جو میں نے علانیہ کیے ہیں، میرے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اب اس کو تصور کریں، سجدے میں پڑی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے گرا دیا ہے، اور سجدے میں اپنے رب سے چپکے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، بڑے چھوٹے، اور خاص طور پہ کون سے؟ جو چھپ کے کیے ہیں، جو علانیہ کیے ہیں، سب کو معاف فرما دے. یہ آپ اپنی فرض نماز کے سجدے میں بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے. اور وہ نماز سب سے خوبصورت نماز ہے جس کا رکوع اور سجدہ بہترین ہو. تو اپنی سجود اور اپنے رکوع کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اور یہ دعا ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں پلیز. چلیں بسم اللہ. استخارہ کے کافی سوال آ رہے ہیں، کیونکہ اس کو لوگ نا بہت ہی یعنی سمجھتے نہیں ہیں. اس کو تو لگتا ہے کہ بڑی مشکل سی چیز ہے، شاید ہم نہیں کر سکتے. سب سے آسان طریقہ ہے 2 رکعت آپ جب مرضی چاہے پڑھیں، مکروہ اوقات یعنی جیسے سن سیٹ سے بالکل پہلے، سن رائز سے جو وقت ہوتا ہے نا، جو جس وقت پہ نماز نہیں پڑھتے اس وقت پر، اور جب بالکل سورج سر کے اوپر ہو، جیسے دوپہر کا ٹائم، ظہر کی نماز اذان سے تھوڑا پہلے کا وقت، یعنی جو ایسے اوقات جس پہ ہم نماز نہیں پڑھتے، زوال کے وقت، اس وقت پر یہ آپ نہیں پڑھ سکتے نماز. اس کے علاوہ آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو دعا استخارہ مل جائے گی حصن المسلم میں، وہاں سے آپ لیں اس کو اور پڑھیں اور اپنی دعا کریں آپ. چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں.
اب دیکھیں یہ بھی ہے نا نازیہ کچھ باجی کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی باجی جی باجی ہمارا جو پرس آف اسلام کا فرسٹ جو کورس تھا نا باجی اس میں بھی آپ نے الحمدللہ یہ تمام چیزیں بتائی تھی تو ہم وہ چلے سجیسٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ آپ لوگ ایسے کریں یوٹیوب ہدا دعویٰ پر جائیں, پلے لسٹ میں آپ کو 2022 کا پلس آف اسلام کے کورس میں آپ کو مل جائے گی وہاں پر انشاءاللہ. تو چلیں اب آگے ہم نیکسٹ دعا کی طرف آتے ہیں. میں نے یہ دعا اس لیے چوز کی ہے کیونکہ نا ہم کئی مرتبہ لوگوں کو بہت زیادہ انسلٹ کر دیتے ہیں, ان کا دل دکھا دیتے ہیں. اب کئی ایسے لوگ ہیں جس کا ہم نے دل دکھایا, کالج لائف میں ہو سکتا ہے, اسکول لائف میں, اب پتہ نہیں وہ لوگ ہے کہاں پر یا کہاں ہم ان سے ملیں. کبھی کبھار ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے ان سے کہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو یہ کیا تھا. وہ ایک گلٹ اندر ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو کیا تھا. اور فار شیور ہر کسی کے لائف میں اس طرح کے کوئی بندے ہوں گے جس کو آپ نے انسلٹ کیا ہوگا اور پتہ نہیں وہ لوگ ہے کہاں ان سے ملے, کہاں ان سے جا کے ہم معافی مانگے. تو ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کسی بھی مومن کو میں نے یعنی انسلٹ کیا ہے, کسی کی بھی میں نے انسلٹ کی ہے, تو یا اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنا لے. یعنی پہلے تو بڑے مزے میں آ کے اس کی انسلٹ کی تھی, اب ایک مومن کیا کرے گا کہ اب اس کے لیے اب اس کے حق میں دعا بھی کرے گا کہ یا اللہ اب قیامت والے دن تو اس کو اپنے قریب کرنے کا, اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے, اس کو اپنے قریب کر لے. تو یہ بھی دعا آپ یاد کریں. اب دیکھیں واقعی بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں, اب آپ کو یاد ہے آپ کے اسکول لائف میں آپ نے کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے. اب وہ قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں گے نا میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا. اب وہاں پہ سوری کہنے کا تو موقع ہے ہی نہیں, تو وہاں نیکیاں اٹھا کے ہماری دے دی جائیں گی, اس طرح ہی کمپنسیٹ کیا جائے گا نا. پھر پتہ نہیں کتنوں کے دل دکھائے ہیں, تو ان کے حق میں دعائیں کریں, یہ دعا ہم ضرور کریں. پھر اور وضو کے بعد والی دعا, جب ہم وضو کریں تو اس کے بعد بہت آسان سی دعا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اکثر کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی انڈیکس فنگر رائٹ ہینڈ کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے انگلی بھی آسمان کی طرف کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں. نہیں, بس آپ نے دعا پڑھنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف دیکھ کر ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے. نہیں, اشہد ان کا آئی تھنک الف یہاں پہ تھوڑا سا مسنگ ہے, شہدو آ گیا, تو اس کو تھوڑا سا کریکشن کر لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ دعا کو پڑھیں, اور یہ دعا پڑھنے پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور دعا ٹو کنٹرول اینگر, یہ غصہ نا سب کچھ خراب کر دیتا ہے, سب کچھ. یہ غصے کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے ہم سب کو. غصوں کی وجہ سے ہی رشتے خراب ہو جاتے ہیں, غصے کی وجہ سے ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں, غصے کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے, غصے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے. جب بھی آپ کو کسی پر بھی غصہ ہے, وہ بھائی بہن ہو آپ کے فرینڈ ہو کہیں بھی, تو آپ نے جب کیا کہنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دیٹس اٹ, اتنا ہی آپ نے کہنا ہے. اور دوسری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, جیسے کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اپنی پوزیشن کو چینج کریں. غصے کی حالت میں وضو کر لیں, پانی پی لیں, جگہ سے ہٹ جائیں, وہاں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, غصے میں وہیں اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو کچھ کہنا ہے تبھی کہہ کے نکلتے ہیں. تو غصے میں کچھ نہ کہا کریں, کیونکہ غصے میں اکثر ہم کہہ دیتے ہیں, پھر بعد میں ہم نا بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. تو غصے کے وقت پہ یہ کہیں کہ شیطان کی طرف سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں, جس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس جگہ سے ہٹیں, اپنی پوزیشن کو چینج کریں. اور قرض کی دعا بھی میں نے اس لیے چوز کی ہے کہ اکثر لوگ قرض میں مبتلا ہوتے ہیں, لون لے لیتے ہیں, ڈیپت لے لیتے ہیں. اس کی وجہ سے گھر میں آپ دیکھیں کسی کے ہو سکتا ہے والد ہی کہیں سے قرض لیے ہو, یا کسی کے بھائی نے کہیں کسی سے قرض لیا ہو, اور ان کو اتنا پریشر ہوتا ہے, اتنا کہ ہم نے وہ قرض لوٹانا ہے. اس کی وجہ سے وہ اتنے اسٹریسفل ہوتے ہیں, وہ اسٹریس سارا گھر میں سب محسوس کرتے ہیں. تو یہ آپ ان کو دعا بتا سکتے ہیں, جو بھی جس کے بھی ذمے قرضہ ہے, تو وہ اس دعا کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کے قرضے کو آسانی سے اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا. اور یہ بھی کتنی چھوٹی سی دعا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں دعائیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو اس دعا کو یاد کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے جن کے ذمے قرضہ ہے,
وہ پتہ نہیں اتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ ایسے وظیفے جو لوگوں نے ایجاد کیے ہیں یا ایسی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ کون سی چوز کریں گی آپ؟ کیا پڑھنا پسند کریں گی؟ وہی دعا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. تو یہ بہت ہی اوتھینٹک دعا ہے، صحیح دعا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دیکھیں گے وہ قرضہ ان کا آسانی سے وہ ادا کر سکیں گے. تو کوشش کریں جو دعائیں آپ سیکھ رہی ہیں آپ کے اسائنمنٹ میں یہ بھی ڈالیں. ایسی کوئی 2 دعائیں جو آپ کو آج آپ نے فرسٹ ٹائم سنی ہے اس کلاس میں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی اس پہ کہ اللہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اتنی پیاری سی دعا آج مجھے پتا چلی ہے. اور اس کا شکر آپ ایسے ادا کریں گی کہ آپ اللہ کے اور دوسرے بندوں کو بتائیں گی. اللہ تو نے مجھے بتایا ہے نا، یا اللہ میں اور بندوں کو بھی بتاؤں گی تیرے. یہ محبت ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دعائیں لوگوں کو بھی فارورڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ یہ قرضے والی لوگ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ. ان کو کہیں کہ دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا. اور اسی طرح جسم میں درد ہو، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہیں پہ میری ایک دوست تھی جسے بریسٹ کینسر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے. تو اس نے نا اپنے وہ بریسٹ پر یہ ہاتھ رکھتی، کہا کہ دن میں کئی مرتبہ، یعنی ہر بار جب بھی اسے موقع ملتا، ٹائم ملتا، تو بس یہ دعا پڑھتی جاتی اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتی جاتی. کیا کہنا ہے؟ جہاں بھی جسم میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو وہاں اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 ٹائمز. اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا. کتنی مختصر سی دعا ہے اور مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم فرمایا اور اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی. دعاؤں میں واقعی بہت تاثیر ہے میری بچیوں، سمجھیں اس بات کو، ایزی نہ لیں. میں دعائیں بتا رہی ہوں تو آپ کو لگے گا کہ ہے یہ کیا ہے، نہیں، واقعی دعائیں بہت ہی زیادہ اثردار اور بہت پاورفل ہے. زندگی اس سے آسان ہو جاتی ہیں. تو اگر کہیں بھی کسی کو درد ہے تو آپ ان کو یہ دعا بتائیں، اور خود اپنے لیے بھی اگر آپ کو کہیں بھی درد محسوس ہوتا ہے تو آپ ضرور دعا، یعنی دوا سے پہلے دعا بھی تو کیا کریں نا. دوا تو ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں، وہ تو کھانا بھی ہے، سنت بھی ہے نا، علاج کروانا بھی چاہیے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور the one who is in distress اکثر ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پریشان حال رہتے ہیں، اس میں بھی اس دعا کو پڑھیں. کتنی پیاری سی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس میں دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں. تو جب انسان ڈسٹریس میں ہو تو وہ پریشان حال ہونے سے، سیڈ سانگ سننے کے بجائے، کوئی سیریز دیکھنے کے بجائے، ادھر ادھر دل لگانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارے، یہ دعا کریں. اور جب کوئی برا خواب دیکھیں، برا خواب کے لیے بھی دعا یہ ہے کہ آپ اس وقت پہ کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کیا کریں کہ لیفٹ سائڈ پر 3 دفعے سپٹ کریں، ہلکا سا تھوکیں، تھتکاریں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنی پوزیشن چینج کر لیں، کروٹ چینج کر کے لیٹ جائیں. اور برا خواب کسی کو نہیں بتانا، اپنی امی کو بھی نہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں، کسی کو نہیں. برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے. اور یہ بھی دعا مجلس کے لیے ہے. آپ لوگ سب فرینڈس مل کے گپے لڑاتے ہیں، کینٹین میں ایک ساتھ بیٹھتے ہو، کہیں ایک ساتھ اٹھ بیٹھ جاتے ہو، اسنیک ٹائم ہے آپ لوگوں کا، یا کزنس آتی ہیں تو ایک ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، تو وہ گیدرنگ ختم ہونے سے پہلے ضرور یہ دعا پڑھا کرے. کیونکہ وہ جو محفل ہے، جو گیدرنگ ہے، اس میں پتہ نہیں نا ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، یاد ہے؟ کچھ نہیں پتہ نہیں کون کس کے بارے میں کیا کہہ دیا، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کچھ گناہ اس گیدرنگ میں ہم نے کی ہے.
لیکن جب وہ اسمبلی سے وہ گیدرنگ سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ یہ اس مجلس میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اکثر ہوتا ہی ہمارے گھر میں نا، چاچی آئیں گی، خالہ آئیں گی، سب آئیں گی، مل بیٹھتے ہیں، ایک محفل جمتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، تو اٹھنے سے پہلے ضرور اس کو پڑھ لیا کریں۔ بلکہ ایسا کریں کہ اپنی ایسی جگہ گھر پہ جہاں پہ آپ لوگ یعنی محفل جمتی ہے، سب مل بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ہلکا سا ریمائنڈر کے طور پہ لکھ کے لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دعا میں نے پڑھنی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس دعا کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت پیاری سی دعا ہے، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دعا کرے قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا اس وقت میں پڑھنی ہے رات میں، کسی بھی وقت آپ کی نیند جاگے، کسی بھی وقت آپ سو رہی ہیں، سو گئی ہیں 8 9 10 بجے سو گئی ہیں، آپ ایک دم سے نیند آپ کی جاگتی ہے، کوئی بھی وقت پہ 1 2 3 بجے، جب بھی یعنی آپ کو نیند سے آپ جاگے، تو آپ اس وقت پہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اور یہ ہم سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہے۔ اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گی یا جو بھی دعا وہ انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور بہت مشکل ہے کیونکہ آپ گہری نیند میں ہوتے ہو، اور آپ جب جیسے ہی آپ کی نیند جاگے تو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں اور پھر اپنی دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیاری سی دعا ہے نا، رات میں کئی مرتبہ ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے، اور کئی ایسے مسئلے مسائل ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، تو یہ بھی مسنون دعا ہے جو حصن المسلم میں ہی ہے۔ تو اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں یاد ہی ہے، بس تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے کہ رات میں جب بھی جاگے تو تھوڑا سا ہم یہ دعائیں پڑھ لیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ بھی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کو ایک خوف ہو سونے سے پہلے، ڈیورنگ سلیپ ایسے اکثر ہو جاتا ہے نا، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ڈر ڈر سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہے، ایک دم سے جو خوف سا ہوتا ہے ڈیورنگ دا سلیپ یا اس سے پہلے، تو آپ اس وقت پر یہ دعا پڑھ لیں گے کہ شیطان بھی انسان کو نا بڑا یعنی کوشش کرتا ہے کہ ان کو ڈرائے، ان کو تھوڑا سا غم زدہ کرے، شیطان کی چال ہوتی ہے یہ۔ تو اس وقت پہ بھی یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، میں نے تو ایک 10 to 14 دعائیں آپ لوگوں کے لیے چوز کی ہیں۔ حصن المسلم نکالیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں آپ کو اس میں مل جائیں گی، وہاں سے نکالیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں آپ۔ اور یہ لاسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، آئی تھنک ایک لاسٹ ہے، 2 ہے، اوکے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کے بارے میں ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی آتا ہے۔ دیکھیے، ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں، وائف اور ہسبینڈ، آپس میں بہت محبت کرتے تھے، دونوں میں بہت زیادہ محبتی، یعنی بہت ہی بیوٹیفل کپل۔ لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلامہ کا انتقال ہو گیا، تو ام سلامہ کہتی ہیں کہ اتنا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شوہر فوت ہو جائے تو دعا تو پڑی جیسے ہر کوئی فوت ہوتا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، تو انہوں نے یہ بھی دعا ساتھ میں پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر عطا فرما، میری اس مصیبت پہ مجھے اجر عطا فرما، اور مجھے کچھ بہتر عطا فرما، جو چیز مجھ سے گئی ہے اس مصیبت میں اس سے کوئی بہتر۔ اور وہ کہتی تھی کہ ام سلامہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے خاوند، اتنا لونگ اینڈ کیئرنگ ہسبینڈ۔ لیکن دعا تھی، پڑھ لی، اور پتہ ہے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل آیا، ابو سلامہ سے بہتر خاوند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جب بھی کوئی چیز آپ سے چلی گئی ہے، کوئی بھی ایسی مشکل آتی ہے، کوئی چیز آپ سے لاسٹ ہو گئی ہے، اس وقت پہ اس دعا کو پڑھا کریں، اس وقت پہ پڑھیں، جو چیز آپ سے چلی گئی ہے نا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی اکثر ماشاءاللہ میری فرینڈ سرکلز میں یا ادھر ادھر سے لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو اس پر بھی دیکھیں کسی نے کہا تھا کہ انہیں نا بہت اچھا ایک ڈاکٹر کا پرپوزل آیا تھا،
سب کچھ فائنلائز ہو گیا، ان کے والد بھی ایگری تھے، سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ رشتہ ختم ہو گیا. تو ایک لڑکی کے لیے تو دیکھیں کتنا وہ ایک اس بات کو وہ دل سے لگا لیتی ہے نا کہ رشتہ جو سب کچھ فائنل ہو گیا اور ایک دم سے رشتہ ٹوٹ جانا. اس وقت پہ انہوں نے کہا کہ یہی دعا کو کثرت سے پڑھتی رہی، کثرت سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا شوہر عطا فرمایا. وہ تو صرف ڈاکٹر تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرمایا جو میڈیکل فیلڈ میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایسا جو دین میں بھی بہت زبردست، اور دین میں بھی یعنی ایک ٹاپ پر تھا، سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی ایسی دی، کہا کہ ان کی اولاد بھی حافظ قرآن. تو واقعی دعاؤں میں نا بڑی ایک طاقت ہوتی ہے، دعاؤں کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، دعاؤں میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن انسان وہ ایک شوق کے ساتھ دعا کو مانگنا چاہیے، ایک پورے یقین کے ساتھ دعا کو مانگنا چاہیے. تو اگر آپ نے کچھ بھی اپنی زندگی میں گوایا ہے، اکثر بچیاں رشتہ ٹوٹ جانے پہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہیں. کیوں بھائی، کیوں اتنا پریشان ہو جاتی ہو؟ کیا شادی ہی ہر چیز کا مقصد تو نہیں ہوتا نا؟ کہیں سے کچھ ہو گیا تو پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہیں. تو آج سے اس دعا کو یاد رکھنا ہے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی لاس ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی چیز ہمارے سے چلی گئی ہے، یہ دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اور غم میں بھی یہ دعا کو پڑھیں. اکثر غم آ جاتا ہے نا، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ غمگین سی ایک حالت ہو جاتی ہے. تو دعا تھوڑی سی بڑی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی. اگر کوئی ایسی ہماری بچیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ یعنی پریشان حال ہے، غمگین ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں اور ضرور اللہ تعالیٰ یعنی آسانیاں فرمائے گا. اور بی بی آسیہ کی بھی دعا ہے، اور قرآن میں تو بہت ساری دعائیں ہیں، وہ تو آپ سب کو پتا ہوگی، اس لیے اس کو ہم نے اس کلاس میں ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآنی دعائیں تو اکثر سب کو پتہ ہی ہوتی ہیں. حصن المسلم کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو اسی لیے آج کی کلاس میں ہم نے ان دعاؤں کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی آج کی کلاس، اور بہت ساری دعائیں آپ نے سیکھی. دعاؤں سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، دعاؤں سے اپنی زندگی کو آپ خوبصورت بنائیں. دعائیں انشاءاللہ آپ کے لیے دیکھنا کہ آپ کی زندگی بھی آسان کر دیں گی اور آپ کے لیے ہر مشکلات کو بھی دور فرمائیں گی. What's happening here? اوکے بسم اللہ. چلیں ٹھیک ہے. کچھ کہنا تو نہیں ہے نا نازیہ اسائنمنٹس کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں؟ جی نہیں باجی، کچھ نہیں کرنا ہے. ماشاءاللہ سے چلیں ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے بہترین ٹاپک ہے، اور الحمدللہ سے اختیار کے بارے میں بتایا گیا. آئی تھنک کسی کا مائک انمیوٹ ہے باجی. مجھے بھی لگتا ہے کسی کا مائک آن ہو گیا ہے اور نظر نہیں آ رہا اتنے سارے پارٹیسپینٹ ہے. جی میں نے کر دیا باجی. وہی باجی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے ہتھیار کے طور پر ایک بہترین چیز دی ہے، اور وہی شخص بیوقوف ہوگا جو اسے استعمال نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعا صحیح طور پر کرنے والے بنائیں، اور دعاؤں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپلائی کرنے والے بھی بنائیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے باجی، بہت ساری بچیاں دعائیں یاد کرتی ہیں لیکن اسے اپلائی کرتے وقت بھول جاتی ہے، جیسے کہ باتھ روم جاتے وقت، وضو کرتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، فلاں فلاں. تو الحمدللہ. اور تمام بچیوں کے اسائنمنٹ کا بھی بے صبری سے ہم سب کو انتظار رہے گا. بیسٹ آف لک. بس انہوں نے بتانا ہے کہ وہ نیک کام انہوں نے کیا ہے کہ نہیں، وہ کیا کام ہے ہمیں نہیں بتائیں گے. اسائنمنٹ میں آپ نے سیکریٹ نیکیے ہیں جو آپ کو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رکھنا ہے. تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کہ آپ نے بس بتانا ہے ہاں ہم نے کیا ہے، دیٹس اٹ. تو چلے انشاءاللہ. اور یہ بھی آپ سب سے درخواست ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اتنا اچھا کورس چل رہا ہے، بالکل کچھ کلاسز ہمارے باقی ہیں، اپنی فرینڈ سرکل میں اپنے کزنس کو ضرور انوائٹ کریں. آپ کے ایک انویٹیشن سے پتہ نہیں نا کسی کی لائف میں کتنا بڑا چینج آ جائے، اور اس کا یعنی آپ اس کے ریزن ہو گئے. الحمدللہ اللہ آپ کو ذریعہ بنائے گا، کیونکہ بہت ایسے لوگ ہیں جو بہت پریشان حال ہے، ایک صحیح چیز کے انتظار میں ہیں، اور آپ ان کو وہ چیز پہنچا سکو گے انشاءاللہ. تو اس کو کوشش کریں کہ آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں. چلے الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.